اللہ تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاندانی طور پر وہاں پہنچایا جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ رب کی ذات نے آپ کو اتنا حسن بخشا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے، تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے، وہاں آپ کو بھوک اور پیاس لگی تو کھانے کا سامان نہیں تھا، تو ایک بڑھیا عورت کا خیمہ دیکھا، وہاں پہنچے تو کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ وہ عورت بولی کہ بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہاں ایک مریل بکری کھڑی تھی، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہم نے کہا میں اس سے دودھ نکال لوں؟ اس عورت نے کہا کہ بیٹا یہ تو بانجھ ہے، یہ کیا دودھ دے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا کہ آپ اجازت دیں میں اس بکری کا دودھ دھوتا ہوں۔ چونکہ غیر فطری کام ہو رہا تھا تو لہٰذا اس نے آپ کو غور سے دیکھا کہ یہ کون ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو کھینچا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، تھن نیچے لٹک گئے اور ایک پورا ڈول دودھ سے بھر گیا، حالانکہ بکری کے دودھ سے ایک گلاس بھی نہیں بھرتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دوست نے پورا ڈھول بھر دیا، اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا اور خود پیا، پھر دوبارہ دودھ نکال کے پورا ڈول بھر کے اس اماں کو دیا، چلے گئے۔ ناظرین کرام، بکری کی عمر 7 سال ہوتی ہے، 7 سال تک زندہ رہتی ہے، ذبح نہ کرے مر جاتی ہے، لیکن یہ بکری 22 برس زندہ رہی۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت سے 22 برس اس بکری نے عمر پائی۔ جب شام کو اس کا خاوند آیا، وہ کہنے لگا اتنا سارا دودھ کہاں سے آیا ہے؟ معبد نے سارا واقعہ سنایا۔ ایک کوئی جادوئی شخصیت والا نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی طاقت تھی، اس نے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ خاوند کہنے لگا اچھا کیسا تھا ذرا بتاؤ اس کا حلیہ اور قد کاٹ۔ اب اس عورت نے بتایا کہ میں نے کیا دیکھا ابو معبد، میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایسا انسان دیکھا مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کر زمین پہ آ گیا۔ کیا حسن تھا، کیا جمال تھا، کیا خوبصورت بھویں تھیں، کیسا ماتھا چوڑا تھا، آنکھیں کیسی حسین تھی میرے نبی کی۔ آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ آتے ہیں اور ان 7 کا ایک ترجمہ ہے کہ کائنات میں ایسی آنکھ اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ خوبصورت آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی، آواز میں جادو تھا، آواز دل کو پکڑتی تھی، گردن لمبی، خوبصورت چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اور دانت ایسے خوبصورت تھے، مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، جو بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، چپ ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا۔ خوبصورت سیاہ کالے بال تھے، نیم گھنگریالے بال تھے، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا، بال نہیں اڑے ہوئے تھے، سیدھا وجود تھا۔ ابو معبد میں جب اس کو دیکھتی تھی تو میرے دیکھنے کی طلب اور بڑھ جاتی تھی، پھر جب دیکھتی تھی طلب اور بڑھ جاتی تھی۔ وہ جب تک کھڑے رہے میری آنکھ نہیں بھری۔ ابو معبد میں جدھر سے دیکھتی تھی حسن ان کا غلام تھا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا، جس کو دیکھ کے دل بھرے نہ آنکھ بھرے۔ دنیا کا ہر حسن تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد خوبصورتی ختم، کشش ختم، ایک ہستی کائنات میں آئی ہے، میرے اور آپ کے نبی، جن کو جتنا دیکھا جاتا تھا دیکھنے کا شوق بڑھتا جاتا تھا۔ عائشہ بیٹھی کپڑا سی رہی تھیں، سوئی گر گئی، تھوڑا سا اندھیرا تھا، سوئی نظر نہیں آ رہی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی، تو اب حضرت عائشہ نے سوئی کو اٹھایا ہے۔ یہ میرے نبی کا ظاہر ہے جو اللہ نے اتنا خوبصورت کر کے بنایا۔ پھر یہیں ہمیں زندگی کی خوبصورتی بھی ملی کہ زندگی کی خوبصورتی زندگی خوبصورت ہو۔ زندگی خوبصورت ہوتی ہے رویوں کے ساتھ۔ پہلا رشتہ خاوند اور بیوی کا ہے، پھر اولاد، پھر آگے رشتے بنتے ہیں، ماں باپ ہیں، یہ سارے رشتے یہ اس زندگی سے بنتے ہیں جو میرے نبی نے ہمیں سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ تو دیکھا نہیں، ماں کو دیکھا ہے، اور ماں کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں، صرف 6 سال رہے، تو ماں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے تو ماں دعا دے گی، باپ کی خدمت کرو گے تو باپ دعا دے گا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو گے تو ساری زندگی باپ کو تو نیند نہیں آئے گی، ماں کو تو نیند نہیں آئے گی۔ بیوی بدتمیزی سے بات کرے تو خاوند کی نیند اڑ جائے گی، خاوند بدتمیزی کرے تو بیوی کی نیند
اڑ جائے گی۔ تو یہ کہاں سے زندگی ملے گی؟ میرے نبی کے دروازے پر جاؤ، وہاں پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزاری۔ تو آپ نے اپنی تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا، میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو کر ہاتھ باندھے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر سے ایک میرے گھر سے آواز آتی محمد، میری ماں مجھے پکارتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا ماں جی میں حاضر ہوں، ماں جی میں حاضر ہوں۔ زندگی کو خوبصورت بنانے کا ماں باپ کے لیے طریقہ کہ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ یہ بچے ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ اور انہی پر سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ والدین چھوٹی عمر میں حد سے زیادہ لاڈ اور پیار کرتے ہیں اور دین کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ جب اولاد کو دین کی طرف لے کر آئیں گے تو وہ خود بخود والدین کی فرما بردار بنے گی انشاءاللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی بلاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی پوری گردن کو اس کی طرف کرتے تھے، پھر کہتے بولو میرے بھائی کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہم تو اپنی اولاد کے ساتھ یہ نہیں کرتے، بیوی خاوند کے ساتھ ہی نہیں کرتے، خاوند بیوی کے ساتھ یہ نہیں کرتا، تو وہ ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، کہ میری ماں ہوتی تو میں نماز توڑ دیتا۔ اس کے لیے حج کا سفر 70,000 کا مجمع جمع ہو چکا ہے۔ اب وہاں پہنچتے پہنچتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم اونٹنی کا رخ موڑا، پہاڑوں میں چلے۔ میری زندگی سفر میں گزری ہے، ان میں خوبصورت ترین سفر میرا وہ ہے جو میں نے حضرت اماں آمنہ کی قبر پہ حاضری تھی۔ پہاڑوں کے اندر آپ تشریف لے گئے، مجمع بھی ساتھ ہو گیا۔ کدھر جا رہے ہیں؟ اونٹنی کو بٹھایا، پہاڑ ہے کوئی 40-50 فٹ اونچا، اس کے اوپر قدرتی ایسے ایک پلین بنا ہوا ہے جیسے اللہ نے پہلے ہی سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ تو ماں کی قبر کے سرحانے تشریف لے گئے اور گھٹنے ٹیکے، قبر پر چپک کر رونے لگے، معصوم بچے کی طرح روئے اور اتنا روئے کہ آپ کی ساری داڑھی آنسو سے تر ہو گئی، آپ کا احرام تر ہو گیا اور اپریل کی دھوپ تھی اور آپ نے فرمایا میں آج رات یہیں قیام کروں گا۔ میرے نبی نے کہا میں یہیں ٹھہروں گا۔ آگے کوئی 6-7 میل دور انتظام تھا حاجیوں کے اس قافلے کے ٹھہرنے کا، کچھ لوگ چلے گئے ہوں گے لیکن آپ نے وہ رات اپنی ماں کے سرحانے گزاری۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے ماں آمنہ کی عمر صرف 25 برس تھی اور ہارٹ اٹیک ہوا، اچانک بولا نہیں جا رہا ہے اور اللہ کے نبی ماں کو دیکھ کے گھبرا رہے ہیں کہ کیا ہوا۔ 6 سال کا بچہ پہلے موت دیکھ رہا ہے، وہ بھی ماں کی، بولا نہیں جا رہا، آواز نہیں نکل رہی تو بلا رہے ہیں۔ ام ایمن بھی ساتھ ہیں، آوازیں نکل رہی ہیں لیکن بجھنے سے پہلے شمع جو بھڑکتی ہے، 2 لفظ بولے میرے بچے، ہر جوانی ڈھلتی ہے اور ہر زندگی موت کا نوالا بنتی ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا لیکن میں ایک ایسے بچے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں جو ساری دنیا کو پاک کر دے گا۔ پھر ماں آمنہ اللہ کو پیاری ہوگی تو پتھروں میں ہی دبایا، کوئی کھودنے کا تو انتظام ہی نہیں تھا۔ تو جب پہاڑ سے نیچے اترے تو اللہ کے نبی نے ایک دم ہاتھ چھڑا لیا، دوڑ لگائی اور پھر پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ تو ام ایمن اب آپ کی ماں ہے، تو 8 عورتوں نے میرے نبی کو دودھ پلایا، ان میں ام ایمن بھی۔ وہ جب پیچھے گئی تو ایسا منظر تھا جس کو دیکھ کر شاید زمین بھی رو رہی ہوگی اور آسمان بھی، ربوہ کے پہاڑ بھی۔ آپ ماں کی قبر پر ایسے لپٹے، سینے کو پتھروں سے اور پتھروں کو سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ جب آپ کے قریب ام ایمن آئی تو آپ کو سنا تو آپ فرما رہے تھے ماں جی آپ کے سوا تو میرا کوئی نہ تھا، آپ ہی مجھے چھوڑ کے چلی گئیں، میرے لیے اب کس کی گود ہے؟ تو ام ایمن رضی اللہ عنہا اٹھانا چاہتی ہوں، بیٹا اٹھو، تو آپ نے انکار کر دیا۔ تو ام ایمن نے کھینچ کے نیچے لائی اور زبردستی لائی اور اونٹنی پر بٹھایا اور آگے 2 راتوں کا سفر تھا۔ وہ سب میرے نبی کے خاموش آنسوؤں سے آپ کا گریبان تر ہوتا گیا اور آگے نہ کوئی خالہ ہے، نہ کوئی اور سہارا ہے، نہ باپ ہے۔ داتا نے کفالت میں لیا، 8 سال کی عمر میں ان کو بھی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ کی قسم اگر آپ اور میں زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اپنے نبی کی زندگی کو سیکھنا ہوگا، ان بچوں کو سکھانا ہوگا۔ ہم نے کوئی کاروباری کام نہیں کیا کہ ہم اس سے کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی پیسہ کما رہے ہیں۔ ہماری یہ نسل ان کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں کہ یہ پروان چڑھیں، اپنے نبی کی محبت کے ساتھ یہ پروان چڑھیں، اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کے ساتھ ان کے اندر اللہ
اس کے نبی کی محبت ہر بچے بچی کے اندر اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کی چپ ڈال دی، اس کو نکالا نہیں جا سکتا۔ اس کو متحرک کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ جذبے اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ جائیں، پھر ماننا آسان ہو جاتا ہے، پھر اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ جب محبت نہیں ہوتی تو اطاعت نہیں آتی۔ تو میرے بھائی بہنوں، زندگی کی خوبصورتی کا تعلق میرے نبی والے خوبصورت اخلاق کے ساتھ، پھر آپ نے بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ مزید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیانات اور بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، زیادہ سے زیادہ دوستوں کو دعوت دیں کہ اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیانات سننا چاہتے ہیں تو آپ حرین زرین چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔